الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اصلاح نماز کی دوسری کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نماز کی کل 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کی جو پہلی شرط ہے یعنی طہارت، اس پہلی شرط کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ طہارت سے جو مراد ہے، طہارت کا جو مطلب ہے وہ ہے پاکی حاصل کرنا، اور نماز کے لیے جس قسم کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ایک کافی لمبی بحث ہے۔ میں ان شارٹ آپ کو مختصر سی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ نماز کے لیے کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے انسان کے جسم کا، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ظاہری طور پہ کوئی نجاست لگی ہو تو اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ظاہری طور پہ نجاست نہ ہو اور باطنی حدث موجود ہو، یعنی وضو یا غسل اس نے کرنا ہو، تو وضو یا غسل کر کے جسم کی پاکی کا حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دوسری جس چیز کا پاک ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے وہ نمازی کے لباس کا، جو لباس وہ پہن رہا ہے، جس لباس کو پہن کر نماز ادا کرنے والا ہے، ان کپڑوں کا، اس لباس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری جس چیز کا نمازی کے لیے پاک ہونا ضروری ہے وہ جس جگہ پر نماز ادا کر رہا ہو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ مین 3 چیزیں ہیں کہ جن کا پاک ہونا نمازی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 اس کا اپنا مکمل جسم، نمبر 2 اس کا لباس جو اس نے پہنا ہو، اور نمبر 3 وہ جگہ کہ جہاں وہ نماز ادا کرنا چاہ رہا ہو۔ ان تینوں چیزوں کی پاکی جب انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت کو وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، اور اب طہارت کی شرط اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں طہارت کی جو شرط ہے وہ مکمل پائی جا رہی ہے۔ طہارت میں جو 3 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں ان میں سب سے پہلی جو چیز جسم کو پاک کرنا، اس میں 2 انتہائی مین چیزیں ہیں، ایک وضو کرنا اور دوسرا غسل کرنا ہے۔ وضو کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض اپنے چہرے کو دھونا، اور چہرے کو اس طرح دھونا کہ سر کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کوئی بھی چیز ایسی، کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو کہ جو خشک رہ جائے، اور اسی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، کہ مکمل جو فیس ہے، مکمل جو چہرہ ہے، یہ مکمل کا مکمل چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ اور دھونے کی جو کم از کم مقدار ہے وہ یہ کہ کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ اسے دھونا لازمی ہے تو دھونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اس پر سے 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ اگر 2 قطرے پانی کے نہ بہیں، انسان نے صرف اپنے ہاتھ کو تر کیا اور ہاتھ تر کر کے جسم کے کسی حصے پر پھیر دیا تو یہ مسح کرنا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ دھونا نہیں ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنا اس میں بھی لازم اور ضروری ہے کہ انسان کو جب دھونے کا کہا جائے، جیسا کہ چہرہ دھونا فرض ہے، تو چہرہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ چہرے کے فیس کے ہر حصے پر سے کم از کم 2 بوند 2 قطرے پانی ضرور بہہ جائے۔ اور اس میں یہ احتیاط لازم ہے کہ اگر کوئی ایک بھی حصہ فیس کا، چہرے کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ مکمل چہرے کو دھونا لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا جو وضو کا فرض ہے وہ دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی مکمل جو یہ ہماری کوہنی ہوتی ہے یہ مکمل کوہنی تک اسے دھونا لازمی ہے۔ بعض افراد عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے دوران اس حوالے سے بد احتیاطی بھی کرتے ہیں، اور بد احتیاطی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ وضو کرتے وقت اپنے کوہنیوں تک تو پانی پہنچا دیتے ہیں لیکن ان کی کوہنیوں کا کچھ حصہ جو پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات خشک رہ جاتا ہے۔ اگر کوہنی کا کوئی بھی حصہ، کوہنیوں تک دھونے سے مراد یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت اوپر تک بازو دھویا جائے، اگر کوہنیوں کا کوئی بھی حصہ خشک رہ گیا ہو، بال برابر بھی خشک رہ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔
چوتھائی سر کا مسح کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو گیلا کرے، اپنے ہاتھ کو تر کرے، اور ہاتھ کو تر کر کے اس ہاتھ کو اپنے سر کے کسی بھی حصے پر اس طرح رکھ دے، تو یہ چوتھائی جو سر کے مسح کی جو فرضیت ہے وہ فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ باقی ہم جو پورے سر کا مسح کرتے ہیں وہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ جو فرض مسح ہے وہ صرف چوتھائی سر کا مسح ہے۔ اگر کوئی شخص جلد بازی میں صرف اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے سر کے کسی بھی حصے پر، چاہے وہ آگے حصے پر، دائیں بائیں یا پیچھے کی طرف کسی بھی حصے پر، اگر وہ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے تر کر کے رکھ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا جو چوتھائی سر کے مسح کی جو فرضیت ہے وہ فرض اس کا مکمل ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے حوالے سے وضو کا جو چوتھا فرض ہے، وہ وضو کا چوتھا فرض اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہاں بھی ہمارے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے کہ پاؤں کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، نہ تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ خشک رہ جائے اور نہ ہی ٹخنوں کے آس پاس کی جگہ خشک رہ جائے۔ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی آپ کے سامنے 4 فرائض بتائے گئے، یعنی سب سے پہلا فرض چہرہ مکمل دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان چاروں کے چاروں فرائض میں یہ بات لازم ہے، یہ بات ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا، ان اعضاء کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی چوتھائی سر کا مسح کا حکم دیا گیا۔ اگر چوتھائی سے کم سر کا مسح کسی نے کیا، مثال کے طور پر اپنی 2 انگلیاں گری کر کے سر پہ رکھ دیں، تو اس صورت میں یہ سر کا مسح نہیں کہلائے گا، فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز کی ادائیگی اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ آج کی کلاس صرف اتنی ہی تھی۔ آج ہم نے نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت کے حوالے سے گفتگو کی، اور طہارت میں سب سے جو پہلی اور مین چیز تھی وضو کرنا، اس وضو کے ہم نے آج 4 فرائض آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم وضو کے حوالے سے مکمل وضو کا طریقہ اور وضو کے حوالے سے جو وہ اہم مسائل ہیں کہ جو ہمیں روزمرہ پیش آتے ہیں، ہم ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو مسائل دینیہ کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔